پاک بھارت کشیدگی، امریکہ کا مداخلت نہ کرنے کا اعلان۔ پاک بھارت جنگ میں نہیں پڑیں گے، ایسی جنگ میں مداخلت نہیں کریں گے جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ کشیدگی میں کمی کا صرف کہہ سکتے ہیں، دونوں ممالک کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جنگ ختم کر دیں۔ جنگ کو کنٹرول کرنا امریکہ کا کام نہیں۔ ایٹمی قوتوں کا ٹکراؤ ہمیشہ تشویشناک ہوتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ کا خطرہ نہیں، اگر ایسا ہوا تو بہت نقصان ہوگا۔ نائب صدر جے ڈی وینس کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ پاک فوج کی بھارت کے خلاف مؤثر کارروائیاں، پانڈو سیکٹر اور حاجی پیر سیکٹر میں بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب۔ پانڈو سیکٹر میں پاک فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کرنے پر بھارتی فوج کے ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا۔ پاک فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کرنے پر بھارتی فوج کی جھنڈا زیارت پوسٹ کو بھی تباہ کر دیا۔ بھارتی فوج کو بھاری نقصان کا سامنا۔ پاکستان مؤثر جوابی کارروائیاں کر کے کئی بھارتی چیک پوسٹیں تباہ کر چکا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع، پاکستان نے بھارت کا ایک اور ڈرون مار گرایا۔ پاکستانی ایئر ڈیفنس سسٹم نے بہاول نگر میں بھارتی ہیروب ڈرون کو گرایا۔ ایران پاکستان اور بھارت میں کشیدگی کم کرانے کے لیے متحرک۔ ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاک بھارت کشیدگی، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صورتحال کو مزید کشیدہ ہونے سے روکیں، عباس عراقچی کا دونوں ممالک پر زور۔ ایرانی وزیر خارجہ کی نئی دہلی میں بھارتی صدر، قومی سلامتی مشیر اور وزیر خارجہ سے ملاقات۔ عباس عراقچی نے ایران کے لیے جنوب ایشیائی خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کی اہمیت کو سراہا۔ بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے کا پرچار کرنے میں مصروف۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں حملوں کی بے بنیاد خبریں انڈین میڈیا کی ہیڈ لائنز بن گئیں۔ بے بنیاد پروپیگنڈے کو بھارتی ہی بے نقاب کرنے لگے۔ جھوٹے پروپیگنڈے کا بھارت کو ہی نقصان ہوگا۔ میڈیا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا بھارتی حکومت کو مہنگا پڑے گا۔ سینئر بھارتی تجزیہ کار سشانت سنگھ کا ٹویٹ۔ پاکستان کے تمام شہروں لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت زندگی پوری طرح سے رواں دواں۔ شہریوں نے بھارتی پروپیگنڈے کو یکسر مسترد کر دیا۔ پاکستان نے بھارت کے الزامات مسترد کر دیے۔ الزامات بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ پاکستان پر پٹھان کوٹ، جیسلمیر اور سری نگر پر حملوں کا الزام لگایا گیا۔ الزامات پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہے جس کا مقصد پاکستان کو بدنام کرنا ہے۔ تحقیقات کے بغیر پاکستان پر الزامات لگانے جارحیت کا بہانہ ہے۔ پاکستان جارحیت کی کارروائیوں کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا سخت موقف۔ پاکستان اور بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے مل کر کام کریں۔ امریکہ کا خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ کی براہ راست مذاکرات کے ذریعے تنازع حل کرنے کی حمایت۔ مارکو روبیو کا موجودہ تنازع میں انسانی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم کی بھارت کی جانب سے میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت۔ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرنے کے پختہ عزم کا اعادہ۔ پاکستان اپنے دفاع میں کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ بھارت نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی۔ بھارت نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو شدید خطرات سے دوچار کیا۔ وزیر اعظم نے جنوبی ایشیا کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر صدر ٹرمپ کی تشویش کو سراہا۔ امریکہ جنوبی ایشیا کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ مارکو روبیو کی گفتگو۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بھارتی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ۔ بھارت کو پاکستان سے کشیدگی نہ بڑھانے کا مشورہ۔ وزیر خارجہ نے پاک بھارت مذاکرات کے لیے امریکی حمایت کا یقین دلایا۔ پاکستان حملہ کرے گا تو نظر آئے گا، گونج بھی سنائی دے گی۔ بھارت میں 15 مقامات پر حملوں کی خبر من گھڑت اور بے بنیاد ہے۔ بھارت سے پاکستان کی حدود میں داخل ہونے والے ڈرونز پاک فوج نے مار گرائے۔ بھارت کے کئی مسلح ڈرونز نے کئی مقامات پر پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی۔ پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کی جانب سے 5 طیارے گرانا بھارت کو ہضم نہیں ہو رہا۔
DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا 2 ٹوک موقف۔ بھارتی ڈرونز نے لاہور میں فوجی تنصیب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، مسلح افواج دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پریس بریفنگ۔ ڈرون حملوں کے بعد بھارت پر پاکستان کی جوابی کارروائی یقینی ہو گئی، ہمارے پاس تحمل دکھانے کے لیے وقت نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا 2 ٹوک موقف، پاکستان جوابی کارروائی میں بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ بھارتی ڈرون سے لاہور کے دفاعی نظام کو کوئی نقصان نہیں ہوا، کشیدگی میں کمی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ پاک بھارت تنازع بند گلی میں داخل ہو رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا برطانوی خبر ایجنسی سے گفتگو۔ بھارتی جوہریت اور اشتعال انگیزی پر بھرپور جوابی کارروائی جاری رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس، اعلیٰ عسکری سول قیادت کی شرکت، صدر نون لیگ نواز شریف بھی شریک۔ اجلاس میں بھارتی جوہریت کا تفصیلی جائزہ، شرکاء کو ڈرون حملوں اور پاکستانی رد عمل سے بھی آگاہ کیا۔ ڈرون حملوں میں شہید ہونے والوں کا بدلہ لیا جائے گا، ایک ایک پاکستان کے خون کا حساب لیا جائے گا۔ سیاسی عسکری قیادت کا پاکستانی حملوں کا منہ توڑ جواب دینے کے عزم کا اظہار، دشمن کو پاکستان کی سالمیت پر حملے کا بھرپور جواب ملے گا۔ پاک فوج دشمن کے تمام عزائم ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، ہمیں اپنی پاک فوج پر فخر ہے اور ہم ہر حالات کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے ڈرون اور جہاز مار گرائے، شہباز شریف کی گفتگو۔ ابھی تک ہم نے اپنے دفاع میں سیلف ڈیفنس میں ایکٹ کیا ہے۔ یہ ڈیسپریشن کیونکہ ہم نے اتنی ان کو امبیرسمنٹ فیس کروائی ہے، ان کے 5 رافیل جہاز گرا کے، اب اس خفت کو، اس شرمندگی کو، امبیرسمنٹ کو اوورکم کرنے کے لیے انڈین میڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے F-16 گرا دیا، ہم نے JF-17 گرا دیا۔ اور بھائی یہاں سے تو ابھی F-16 اور JF-17 گیا ہی نہیں، تو گرا کیا دیا؟ ٹوٹل جھوٹ، ٹوٹل مکاری پہ مبنی یہ بیانیاں بنا رہے ہیں۔ تو یہ بھارتی مکاری ہے which is totally rejected and it is denied۔ پاکستان نے سرحد پار ابھی تک کوئی حملہ نہیں کیا، بھارت جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا نے بھارتی الزامات کو مسترد کر دیا۔ پاکستان نے سرحد پار کسی ٹارگٹ کو نشانہ نہیں بنایا، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رد عمل آ رہا ہے اور یہ آئے گا۔ حملے کے وقت اور جگہ کا تعین ہم کریں گے۔ پاکستان نے اپنے دفاع میں رد عمل دیا ہے، مگر بھارت اپنی خفت مٹانے کے لیے F-16 اور JF-17 مار گرانے کی جھوٹی خبریں چلا رہا ہے۔ جنگی طیارے اڑے ہی نہیں تو گرائے کیسے گئے؟ وزیر اطلاعات عطا کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ اور پاک بھارت کشیدہ صورتحال PSL 10 دبئی منتقل کرنے کا فیصلہ، پاکستان سپر لیگ کے بقیہ 8 میچز اب دبئی میں ہوں گے۔ لیگ کے شیڈول میں 6 سے 7 روز کا فرق آ سکتا ہے، میچز کا شیڈول اور تاریخیں بعد میں شیئر کی جائیں گی۔ کھیل اور سیاست کو ہمیشہ الگ رکھنے کے موقف پر قائم ہے۔ راولپنڈی اسٹیڈیم پر بھارتی حملہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک اقدام تھا۔ بھارتی اقدام کا مقصد PSL 10 کو سبوتاژ کرنا تھا۔ غیر ملکی اور مقامی کھلاڑیوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے، چیئرمین PCB محسن نقوی کا بیان۔